بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوح محفوظ سفید موتی اور یاقوت سے بنی تختی جس کی لکھائی اور قلم نور ہے۔ لوح محفوظ کہاں رکھی ہے جس میں اس کائنات کے تمام راز لکھے گئے؟ لوح محفوظ پر کس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے؟ اور کیا اس لوح کے اندر لکھی تقدیروں کو بدلا جا سکتا ہے؟ لوح محفوظ ایک ایسی کتاب یا تختی ہے جس میں اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی سبھی چھپی اور ظاہری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان اور جانوروں کی تقدیریں بھی، کہ وہ کب پیدا ہوگا، کیسی زندگی گزارے گا، اسے کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی زندگی میں کون کون سے حادثات ہوں گے، اور اس کی موت کب اور کیسے ہوگی، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا۔ مختصر یہ کہ کائنات کی ہر چھوٹی بڑی راز اس تختی میں تحریر ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں بھی لوح محفوظ سے نقل کی گئی ہیں۔ اسی بنا پر قرآن میں لوح محفوظ کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے۔ دراصل جس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت پر اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر اور عرش و کرسی پر، قیامت کے قائم ہونے پر اور لوح محفوظ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ دراصل لوح عربی زبان میں تختی کو کہتے ہیں، اور محفوظ کے معنی وہ چیز جس کی حفاظت کی جائے، یعنی یہ ایک محفوظ تختی ہے کیونکہ یہ شیاطین کی پہنچ سے باہر ہے اور ہر طرح کی کمی پیشی سے پاک ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا۔ اللہ نے جب قلم اور لوح محفوظ کو پیدا فرمایا تو اللہ نے قلم کو یہ حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک، یعنی شروعات سے لے کر آخر تک تمام تر معاملات کو لکھ دے۔ تو قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ میں تمام تر معاملات، جو کچھ ہونے والا ہے، سب کچھ لکھ دیا۔ لہٰذا آج تک جو کچھ بھی اس کائنات میں ہوا ہے اور قیامت تک جو کچھ بھی ہوگا، وہ تمام کے تمام بات اس لوح محفوظ میں لکھا ہے۔ حضرت ابن عباس لوح محفوظ کی بناوٹ و اشکال کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت یعنی دوری ہے۔ اس کی چوڑائی مشرق و مغرب کے فاصلے کے برابر ہے اور موٹائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ لوح محفوظ سفید موتی سے بنی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور اور لکھائی بھی نور ہے۔ لوح محفوظ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ البروج میں فرماتا ہے، بلکہ وہ ایک بڑی شان والا قرآن ہے جو تختی یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جس کی حفاظت کی گئی ہے، یعنی قرآن پاک بھی لوح محفوظ کی تختی پر لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اوپر بطور ٹائٹل یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ لہٰذا جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اور اس کے وعدے کو سچا جانے گا اور اس کے رسولوں کی اتباع کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ آخر میں ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے تمہیں لوح محفوظ کے متعلق بتایا ہے، یہ سب میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر بتایا۔ لوح محفوظ کہاں اور کس جگہ ہے، اس کے متعلق حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے۔ اسرافیل وہی فرشتے ہیں جو قیامت قائم ہونے پر سور پھونکیں گے۔ روایت ہے کہ لوح محفوظ حضرت ادراسیل کے ماتھے کو جا لگتی ہے۔ حضرت اسرافیل زمین پر نظریں جھکائے کھڑے ہیں۔ جب لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے پر لگتی ہے تو حضرت اسرافیل اس پر نظر مارتے ہیں، گویا یہ لوح محفوظ ہر انسان، جن اور شیاطین کی پہنچ سے اتنی دور ہے جس کا اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لوح محفوظ مبادات طبیعت میں سے ہے
اور اسے ہوا سے ہمسا کے ذریعے ادراک نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی لوح محفوظ کے ورق، لکھائی، الفاظ اور قلم کیسے ہیں، یہ انسانی عقل سے اوپر کی باتیں ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ لوح محفوظ میں موجود تقدیریں اور امور کا کائنات میں کس طرح نزول ہوتا ہے؟ دراصل لوح محفوظ سے پورا پروگرام لوح دائم پر آتا ہے، جو لوح محفوظ جیسی ایک اور تختی ہے۔ لوح دوم سے یہ پروگرام الگ الگ انفرادی طور پر تمام جانداروں تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اب اس پروگرام پر انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ مثلا اگر لوح محفوظ میں یہ پروگرام نشر ہوا ہے کہ کسی آدمی کو ایک کام کرنا ہے، لہٰذا یہ کام انسانی ذہن پر بالکل اسی طرح وارد ہوتا ہے۔ اب انسان اس میں اپنا ذاتی ارادہ شامل کرتا ہے اور وہ اس کام کو سر انجام دیتا ہے۔ یعنی ہر امور، ہر کام میں انسان کو نیت اور ارادے کرنے کا مکمل اختیار ہوتا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم جو گناہ یا برے اعمال کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ لوح محفوظ میں لکھے ہیں۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس کے برعکس نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سزا یا جزا دیں گے۔ مختصر یہ کہ ہمارا فیصلہ لوح محفوظ میں نہیں لکھا، بلکہ اس کے علم میں تھا کہ وہ فلاں بندہ فلاں نیکی یا گناہ کرے گا، اس لیے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ اگر لوح محفوظ کو سائنس کے نظریے سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو لوح محفوظ ایک 2 ڈائمینشنل شیٹ جیسی ہوگی جو ہمارے پورے کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، جو کسی ہولوگرام یونیورس جیسا لگتا ہے۔ جب ہم کوانٹم میکینزم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں ایک کوانٹم انفارمیشن سے جڑی ہوئی ہیں۔ مثلا ایک سیب کے اندر موجود مولیکیول میں ایٹم اس کا باریک ترین ذرہ ہوتا ہے اور اسے توڑنے پر الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران نکلتا ہے جو اسٹنگ سے بنی ہوتی ہے۔ غرض یہ کہ ان اسٹرونگ میں موجود انفارمیشن اور ڈیٹا کو، جنہیں کیوبٹ کہتے ہیں، کائنات میں موجود ہر شے اور ذرے کے اندر موجود ہے، جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی اور نہ ہی انہیں ڈیلیٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نئے ڈیٹا کو بنایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا لوح محفوظ کے اندر موجود انفارمیشن اور ڈیٹا ان تمام کیوبٹ کا بلو پرنٹ ہے۔ آسان الفاظ میں ہماری یہ کائنات ایک ہولوگرام ہے جس میں ایک ڈیٹا کا سمندر باہر سے کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اور یہ ساری کی ساری کوانٹم انفارمیشن ہماری اس کائنات میں ریفلیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس ڈیٹا کے ذریعے سے ہماری اس کائنات کی تخلیق ہوئی اور تمام نظام چلاتی ہے۔ دراصل لوح محفوظ جیسی غیب کی چیزوں کو سائنس اور فزکس کے ذریعے سے نہیں سمجھا جا سکتا، کیونکہ غیب کی چیزوں کا تعلق صرف ایمان سے ہوتا ہے، جسے اللہ اور رسول نے کہا اور ہم نے یقین کر لیا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔